یہ بتائیے گا لاہور میں جو ہوا ہے سلمان صاحب، پہلے ریلی نکلی پرامن طور پر رہی، پھر اس کے بعد جب وکلاء نے چیف جسٹس کی عدالت کے سامنے ہاؤس لگانے کی کوشش کی تو اس پر پولیس نے ان کو روکا اور پھر معاملہ تشدد کی صورتحال اختیار کر گیا۔ احاطہ عدالت میں جو احتجاج ہے اس کی روایات کیا موجود ہیں، اور کیا پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی عدالت کے سامنے ہاؤس لگایا جائے؟ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوا یہ بہت افسوسناک ہے۔ تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح وکلاء پر حملہ کیا گیا جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہوں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور احتجاج یا گفتگو کے لیے آنا وکلاء کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ تشدد جو ہے یہ قابل مذمت بات ہے۔ کیوں واٹر کینن استعمال ہوئے، کیوں پولیس داخل ہوئی اندر، یہ تمام چیزیں توجہ طلب ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی تحقیق ہونی چاہیے، کوئی رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ تو ایک آپ نے درست بات کی کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج آپ نے سیمینار کیا، آپ کا جو اتحاد ہے تحفظ آئین پاکستان، یہ بالکل بر وقت ہے، اس وقت صورتحال سب کے سامنے ہے، لیکن عام طور پر آپ کے مخالفین بھی اور میڈیا بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب آپ کے دور میں یعنی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں، 18 کے الیکشن سے لے کے ہائبرڈ نظام ایک چل رہا تھا۔ اس وقت اگر حکومت کچھ اقدامات کرتی، تحفظ آئین کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بناتی تو شاید معاملات اس حد تک نہ جاتے۔ تو جب حکومت سے کوئی سیاسی جماعت چلی جاتی ہے، اس کو آئین اور قانون اس وقت کیوں یاد آتا ہے؟ دیکھیں، آئین اور قانون ہمیشہ یاد آنا چاہیے، اور ماضی میں اگر کسی جماعت نے آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے ویسے، لیکن آپ کا جو یہ ایک بیانیہ ہے کہ 2018 میں بھی انتخابات میں مداخلت تھی، میں اس کو مان لیتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مداخلت کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ماضی میں کچھ ہوا تو ہم کہیں اب آئندہ بھی یہی ہوگا، دوسری پارٹیاں کہیں اب ہماری باری ہے، ہم مداخلت کے مستفید ہوں گے؟ دیکھیے، یہ معاملہ تو بہت پرانا ہے، ہم بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو 1990 ہمارے سامنے ہے، آئی جے آئی کیسے بنی، اصغر خان کیس میں تمام واقعات سامنے آئے، کیسے پیسے بانٹے گئے، جماعتوں کو بنایا گیا۔ تو ہم پچھلے 30-35 سال کو اگر دیکھ لیں، 70-75 سال کو نہیں بھی اگر ہم دیکھتے، تو ہر جماعت جو ہے اس کھیل میں ملوث رہی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، فردن اپنے طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ اس وانڈے مذاق کو اب ختم ہونا چاہیے جو آئین اور پاکستان کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اب ہمیں واقعتاً جمہوریت کو موقع دینا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ کوئی حکومت، کوئی ریاست ایسے نہیں چل سکتی، نہ معاشی ترقی کر سکتی ہے اگر عوام اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان خلیج ہو، اور یہ خلیج رہے گی اگر آپ عوام کی آواز کو للکارتے رہیں گے۔ ماضی ہمارا کوئی تابناک نہیں ہے، لیکن ماضی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بندی ہتھکڑی نہیں ہے۔ ماضی کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن آج جو جبر ہے اس کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آپ کا ایک کردار رہا آئین کی بالادستی کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے آپ جدوجہد بھی کرتے رہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، یہ اپنے طور پر اس بات کو انشور کر سکتا ہے، یا آپ کو ایک ڈائلاگ کرنا پڑے گا؟ آپ کے جو مخالفین ہیں سیاسی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یا جو اقتدار میں ہیں، یہ مل بیٹھ کے ہی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، یا اپنے طور پر ہی آپ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، جو 3 جماعتیں ہیں جو 8 فروری اور 9 فروری کی مستفید ہیں، ان 3 جماعتوں سے بات تب ہوگی جب وہ مانیں گی کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، جمہوریت کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں جو فراڈ ہے یا فریب ہے اس کا مستفید نہیں ہونا۔ اس وقت تو وہ اس موڈ میں نہیں ہے۔ مکالمہ جو نہیں اگر ان سے ہو رہا تو ان کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ باقی تمام جماعتیں اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں، اس نقطے پر متحد ہونے کو تیار ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے آئین کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے نسل سے برتر ہو کے، مسلکی تفریق سے برتر ہو کے یہ بات کرنی ہے۔ سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مینگل صاحب کی پارٹی ہو، اچکزئی صاحب کی پارٹی ہو، منظور پشتین ہوں، ان سب سے مکالمہ جاری ہے۔
تو ایک وقت آئے گا میں سمجھتا ہوں جب باقی تمام جماعتیں جو اس وقت سمجھتی ہیں کہ وقت کا دھارا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مستفید ہیں اور ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے، وہ بھی شاید کسی دن اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہیں ہم سے مکالمہ کرنا ہے. تو مکالمہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سلمان صاحب، آپ نے باقی جن جماعتوں کا نام لیا وہ قابل ذکر ضرور ہیں، لیکن وہ اس طرح پرومیننٹ تو نہیں ہیں جس طرح جو جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں. لیکن ایک کلیدی فگر اور بڑی پراثر جماعت مولانا فضل الرحمان کی ہے. کیا ریزن ہے کہ نیچرلی آپ لوگ ایک طرح کے نظریات بھی آج کل رکھ رہے ہیں، وہ بھی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تحریک تحفظ آئین میں آن بورڈ نہیں آ سکے پراپرلی؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں کنونس نہیں کر پایا یہ اتحاد انہیں؟ دیکھیں، ان سے اس طرح کا اتحاد ضروری بھی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب کی ان سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی کوئی اختتام نہیں ہو گیا گفتگو کا، مکالمے کا. یہ چیزیں جو ہیں فلوئڈ ہیں جنہیں کہتے ہیں، معاملات ابھی بڑھ رہے ہیں اپنے منطقی نتیجے کی جانب. تو اس لیے کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر آج کچھ نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آئندہ کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے بعد کیا ہوگا، یہ تمام باتیں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. کوئی اس میں گھبرانے کی یا جلدی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اس وقت 2 ایشوز سب سے اوپر ہیں. ایک تو یہ جو عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ ہے، 6 ججز کا خط ہے جس پر سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ سن بھی رہا ہے کیس کو. ایک ایشو یہ ہے جس پہ خاص طور پر آپ کی کمیونٹی جو ہے سب سے زیادہ فکر مند بھی ہے، باقی سول سوسائٹی بھی ہے. اور دوسرا ہے جوڈیشل ریفارم حکومت لانا چاہتی ہے ججوں کی عمر کے مدت ملازمت کے حوالے سے. تو یہ جو مسئلہ ہے مداخلت کا، آپ کے خیال میں 1 2 3 کون سے ایسے اقدامات ہیں جو جوڈیشری کو کرنے چاہیے یا حکومت کو کرنی چاہیے کہ مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے؟ دیکھیں، مداخلت کا راستہ بند تبھی ہوگا جب جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی، تب عدلیہ کا بھی تحفظ ہوگا. عدلیہ کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سٹینڈ لیتی ہے، جس طرح 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹینڈ لیا ہے، ایک بات کی ہے جو شاید مخفی تھی، جانتے تو ہم سب تھے لیکن کھلے بندوں میں بات نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کر دی. اب اگر معاشرہ، میڈیا، باقی سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں تو یہ بیل کہیں چڑھ جائے گی کسی سرے. لیکن اگر معاشرہ خوف زدہ ہے، میڈیا خوف زدہ ہے، تابع ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمیں بہت مزید وقت لگے گا. تو جب ہمارے ادارے جو ہیں، جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، جو جمہوری ادارے ہیں، جو سماجی ادارے ہیں جس میں میڈیا شامل ہے، ان میں اگر جمہوریت کے لیے ایک متفق رائے ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ مضبوط تر ہوتی جائے گی اور عدلیہ میں جو مداخلت کرنے والے لوگ ہیں ان کو نظر آئے گا کہ ہمارے حمایتی جو ہیں معاشرے میں نہیں ہیں. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب 6 جج صاحبان نے بات کی تو بہت بڑا طبقہ میڈیا کے اندر ہی، آپ کے احباب دوست جو ہیں ان ججوں پہ پل پڑے. ان کو ثبوت دینا ہوگا، ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجو، وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کو اب کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے شہادت گواہی کراؤ، ان سے کوئی ثبوت لائیں کہ کس کے بیڈ روم میں کس نے کیا آلہ نصب کیا.